قانون مفرد اعضاء، طب صابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے غدی عضلاتی تحریک، گرم خشک مزاج۔ پچھلے دنوں لاہور میں ایک کیمپ تھا، تو وہاں پر بہت سارے ایسے پیشنٹ میرے پاس آئے جن کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلے ایک حکیم سے تشخیص کروائی تو ہمیں گرم خشک مزاج بتایا گیا، لیکن جب ان کی نبض دیکھی گئی تو مجھے اعصابی عضلاتی یا عضلاتی اعصابی ملی۔ بہت دکھ کی بات ہے، ہمارے حکماء بھائی غلط تشخیص سے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ اب کہاں گرم خشک مزاج اور کہاں سرد خشک مزاج، اور کوئی ایک یا دو مریض کی بات نہیں ہے، یہاں جو مریض ان کے پاس جاتا ہے تو ان کی تحریک جو ہے وہ غدی عضلاتی بتاتے ہیں۔ ہر مریض کی تشخیص گرم خشک مزاج، اور یقین کریں کہ مجھے آج تک بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر غدی عضلاتی تحریک ملی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں روزمرہ کی زندگی کے اندر، ہم جو ادویات استعمال کرتے ہیں، ان میں بہت ہی کم گرم خشک مزاج کی وہ غذا اور وہ دوا ہوتی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ غدی عضلاتی تحریک ہر مریض کی کیسے بن جاتی ہے۔ پھر غدی عضلاتی تحریک سے مراد یہ ہے کہ مریض کے غدد جاذبہ تیزی کے اندر ہیں، اس کا جگر تیزی سے کام کر رہا ہے۔ جب اس کا جگر تیزی سے کام کر رہا ہے، اس کو تو کوئی بیماری ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا جو مرکز ہے ہمارے اعضاء کا وہ جگر ہے۔ یہ طب یونانی بھی اسی کو مرکز جانتے ہیں، آیورویدک بھی، ایلوپیتھی بھی لیور کو ہی مرکز جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ ہمارے جسم میں ایک قسم کی فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ اگر کسی کا لیور ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے تو وہ انشاءاللہ ایک لمبی زندگی
صحت والی زندگی گزارے گا. آج اگر آپ دیکھ لیں جن لوگوں کی زندگیاں، جن لوگوں کی عمریں بڑی ہیں، ان کے جگر ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. جگر میں کمزوری آنا، انسان کے اندر کمزوری آنا، تو ایسے لوگوں کی جن کا جگر ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہو تو ان کو تو کوئی بیماری ہونی ہی نہیں چاہیے، الا اسی صورت کے اندر کہ وہ تحریک ان کی غیر طبعی بن جائے، حرارت ان کی بڑھ جائے. لیکن یہاں تو معاملہ عجیب ہے. فیٹی لیور ہوتا ہے، کولیسٹرول کی زیادتی ہوتی ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتے ہیں، یورک ایسڈ بڑھ جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر گرم خشک مزاج ہے. بھائی جب گرمی ہو، حرارت ہو، اس میں جو ہے وہ جگر پہ چربی کیسے بن سکتی ہے؟ اور جب حرارت ہو تو کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ جیسے مادے جسم میں کیسے بن سکتے ہیں؟ مریض جو ہے وہ تمام علامات بھی سردی کی بتا رہا ہے. سردی اس کو زیادہ لگتی ہے، ٹھنڈ اس کو زیادہ لگتی ہے، پیشاب کی اس کو زیادتی ہے، اور پھر بھی اس کو گرم مزاج کہا جاتا ہے. اور پھر وہ زندگی بھر بیچارہ اسی بات کو لے کے گرم چیزوں سے وہ کنارہ کشی کر لیتا ہے. جو اس کے لیے صحت کی علامت تھی، جو اس کے لیے صحت کے لیے لازم تھی چیز، اس کو اس نے چھوڑ دیا. پھر ادھر ادھر کے ٹوٹکے استعمال کرتا رہتا ہے کہ میرے جگر کے اندر گرمی بڑھ گئی ہے، میرے اندر گرمی بڑھ گئی ہے تو میں ایسی ٹھنڈی چیزیں استعمال کروں. اور یقین کریں میرے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. لوگوں نے ٹھنڈی چیزیں کھا کھا کے اپنا بیڑا غرق کر دیا صحت کا. تو بھائی یہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ درست تشخیص کا نہ ہونا. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جس کا بھی یلو کلر کا پیشاب ہے وہ گرم تحریک ہے، گرم مزاج ہے اس کا. اس طرح نہیں ہے بھائی. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ نفس کو، ہڈی کو چھوڑ کے اس سے آگے جو ہے آپ نبض کو دیکھیں گے تو آپ کو نبض صحیح طرح سے ملے گی. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ انگوٹھا جہاں ختم ہو رہا ہے یہاں سے نبض جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے وہ نبض کو دیکھتے ہیں. یہاں سے نبض دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو اعصابی عضلاتی آپ کو نبض مشرف مل رہی ہے وہ نبض آپ سے غائب ہو جائے گی، وہ نبض آپ کو نہیں ملے گی. کیونکہ اعصابی عضلاتی تھی، یہاں آپ ہاتھ رکھتے تو آپ کو اعصابی عضلاتی نبض ملتی، سرد مزاج آپ کو ملتا. لیکن آپ نے غلط جگہ پر ہاتھ رکھا، غلط جگہ پر آپ نے نبض پکڑی. وہاں سے کیا ہوگا کہ جب آپ کو وہاں نبض نہیں ملی، آپ نے اس کو دبایا تو وہاں پر آپ محسوس کریں گے کہ یہ تو گرم خشک مزاج ہے، غدی عضلاتی تحریک ہے. اور یہاں سے ہی تشخیص غلط ہوتی ہے. یقین کریں کہ طب کے اندر بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے نام ہیں. اتنی ان کی خدمات ہیں جتنی شاید میری عمر بھی نہیں ہوگی. لیکن حقیقت ہے کہ جو غلطی ہے اس کو تسلیم کر لینا ہی عزت اور احترام کے اندر اضافہ کرتی ہے. تو غلطی ہے، اس کو غدی عضلاتی تحریک جو بھی تشخیص کرتا ہے اس کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ واقعتاً اس کی غدی عضلاتی تحریک ہے. عضلاتی اعصابی تحریک بعض کو ہوتی ہے، اس کی بھی غدی عضلاتی تحریک. کیونکہ جہاں پر آپ کو 2 انگلیاں مشرف ملنی ہے وہاں پر تو آپ ہاتھ ہی نہیں رکھ رہے، وہاں تو آپ نبض کو دیکھ ہی نہیں رہے، اس سے آگے آپ نبض کو دیکھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عضلاتی اعصابی نبض نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں ہمیں سال ہا سال گزر گئے ہیں،
ہمیں عضلاتی اعصابی نبض نہیں ملتی، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ غلط تشخیص کرتے ہیں، غلط جگہ پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کو کبھی بھی وہ عضلاتی اعصابی تحریک نہیں ملتی۔ تو بھائی اپنی اصلاح کریں، اپنی غلطی کو مان لیں اور اس سے مریضوں کا نقصان نہ کریں۔ یقین کریں لوگ بہت بیچارے مجبور ہیں، ان کا ایک مان ہے، ان کو ایک قانون مفرد اعضاء پہ ناز ہے، ایک بھروسہ ہے، ایک اعتماد ہے کہ ہماری درست تشخیص یہاں پر ہوتی ہے، درست علاج ہمارا یہاں پر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اگر ہم درست تشخیص ان کی نہ کریں، درست علاج اس کا ہم نہ کریں، ان کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، ان کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا مان، ان کا ناز ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھائی جو سیکھنے والے بھائی ہیں، کم از کم اس غلطی سے آپ باز آ جائیں، اس غلطی کو آپ نہ دہرائیں۔ گرم خشک مزاج کوئی 1000 میں سے 1 کا ہوتا ہے، اور ہم جس کی بھی نبض دیکھتے ہیں، اگر درست طریقے سے آپ بھی نبض دیکھیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ نبض یا اعصابی غدی زیادہ ملتی ہے، اعصابی عضلاتی ملتی ہے، عضلاتی اعصابی ملتی ہے، یا عضلاتی غدی ملتی ہے۔ غدی عضلاتی اور غدی اعصابی نبض یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ہمارا مرکز ہے، ہم نے تمام تحریکوں کا علاج جو ہے وہ مرکز کی طرف کرنا ہے، غدی کی طرف کرنا ہے، اللہ اس صورت کے اندر کہ اگر واقعتاً ہماری درست تشخیص ہو، اس کے اندر حرارت واقعتاً بڑھ چکی ہو، غیر طبیعی ہو چکی ہو، اس کا علاج ہم اس طریقے سے کریں گے۔ لیکن یہاں دیکھا گیا ہے کہ یہاں حرارت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کو حرارت کی تحریک قرار دیا جاتا ہے۔ تو ایسی غلطی سے آپ بھائی بچیں، اور جو ہمارے مریض بھائی ہیں جن کو تکلیف ہے، جن کی تشخیص غدی عضلاتی قرار دیا گیا ہے، ان کو وہ بھی اپنی درست تشخیص کروائیں، درست علاج کروائیں، انشاءاللہ ان کا علاج جو ہے وہ درست ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔